ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے اور سنداً یہ حسن حدیث ہے۔ یعنی حدیث کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جس طرح آپ ورب کی فارم ہوتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو جو بیسٹ ہوتی ہے اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے درجے پر آتی ہے بیٹر کے درجے پر اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو حسن حدیث ہے، یہ عمدہ حدیث ہے، اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی اس حدیث کو سنے اپنے ذہن سے ہر قسم کا شک نکال۔ راوی حدیث جناب انس بن مالک، ان کی کنیت ابو حمزہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے۔ رسول مکرم نے کے لیے دعا کہ اللہ انس کی عمر، مال اور اولاد میں برکت فرما دے۔ عمر اللہ نے 100 سال سے زیادہ دی، اولاد 100 سے زیادہ پوتیاں پوتے دیکھے، مال میں برکت ایسی تھی کہ لوگوں کا جو باغ تھے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدعت کیا چیز ہے محترم بھائیو؟ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، وگرنہ ساغر دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پہلے بھی ہر مکتبہ فکر کے جید بزرگ نیک علماء کرام نے بھی کہا ہوگا، لیکن چلے میں اپنا تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ جس کا نہ اللہ نے حکم دیا ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، وہ کام انسان ثواب سمجھ کر کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب کو یہ کہے کہ بھائی ٹرین اس وقت نہیں تھی آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ایروپلین نہیں تھا اس پر آپ سوار ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ چمچ کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ گاڑی نہیں تھی، یہ بدعت ہے۔ تو ان پر ہم کون سا ثواب سمجھ کر سوار ہوتے ہیں؟ ہم تو ضرورت کے تحت ان پر سواری کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ بدعت وہ چیز ہے جو ثواب سمجھ کر، نیک سمجھ کر کوئی کام کیا جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ لوگوں اگر کسی چیز کو سنت سمجھ کر عمل کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ جو دنیا سے چلے گئے۔ وہ کون تھے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ۔ اللہ کریم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی خود بنایا۔ اور کیوں صحابی بنایا؟ نقل دین ہی، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے طریقے کو ہم تک پہنچائیں۔ اور اب جو یہاں تک کہ ہیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کس رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے، اس کی رسی جو ہے کس نے، رسی کا رنگ کیسا تھا، اور اونٹنی کے منہ سے جو جھاگ نکل رہی تھی وہ کس کے کاندھوں پر گرتی تھی، کیا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمیں بتا کر گئے تو اتنے بڑے بڑے اعمال ہمیں نہ بتاتے۔ رب فتشبہوا باخلاقہم۔ لوگوں اخلاق، کردار، معاملات، دین، جس چیز کو سمجھ کر تم عمل کرو گے تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو۔ کانوا علی ھدی المستقیم۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ اس راستے پر تھے جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ہر وہ کام جو آپ نیکی سمجھ کر کریں، سب سے پہلے دیکھیں گے صحابہ کرام نے وہ کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، صحابہ نے وہ نہ کیا ہو، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس وقت جو اعمال کر رہے ہیں وہ ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی ٹسل میں کر رہے ہیں۔ فلاں یہ کام نہیں کر رہا، اس کا فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم کریں گے، ہم مر گئے، ہم کریں گے، ہم منائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور بھائی کوئی دلیل تو لے آؤ، صحابہ کرام کا عمل تو لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ تو لے آؤ، آپ کا کوئی طریقہ تو سامنے لے آؤ۔ کوئی بھی ایسا عمل ہے جو آپ نے
نہ کیا ہو اور انسان اس کو ثواب سمجھ کر کرے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے گا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، محترم بھائیو وہ رد کر دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسے اعمال کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں جن لوگوں کے اعمال خسارے میں چلے گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی ساری کوششیں ضائع ہوگی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کام کرتے، لیکن وہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس حوالے سے جو ہمارے بر صغیر کے اندر مسلمانان بر صغیر کے اندر اور مختلف جگہوں پر جو ہمارے مسلمان بھائی یہ معاملات کرتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا جہان کی نعمتیں ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک طرف، ساری دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں آپ کے پاؤں کی خاک کے اوپر قربان۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فہی معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے مجھ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ جنت میں، قیامت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، محرم الحرام ہو، رجب ہو، سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ایسا جو ہے نیک کام آپ کرنے کے لیے جب اس کو کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت۔ اس کے اندر دیکھو جو چیز ہے وہ دین ہے، اس کے اندر جو چیز موجود نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اور میرے سنت اور قرآن کے علاوہ خلفاء راشدین نے اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، وہ بھی ہے، اس پر بھی آپ عمل ثواب سمجھ کر سکتے ہیں۔ اگر ان تین چیزوں میں نہیں ہے تو چوتھا آپشن نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول مکرم سے محبت ضرور کریں۔ بھائی کافر جو ہے نا غیر مسلم، اگر بیت اللہ کا ماڈل بنا کر اس کو توڑیں تو ہم پورے پاکستان کو بلاک کر دیتے ہیں۔ مسجد نبی کا گنبد بنا کر اس کی بے حرمتی کریں تو ہم پورے پاکستان کو بلاک کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کسی چیز پر لکھا ہو، کوئی ہمارے سامنے نیچے گرائے تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا، غیر مسلم نان مسلم اس کو نہیں پتہ تھا، ایک جو ہے چیٹ پر جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ یا حسین لکھا تھا، اس نے پھاڑ دی، اس کو نہیں پتہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا تھا؟ اور اگر یہی غلطیاں ہم سے ہوں، گندی نالیوں کے قریب بیت اللہ کے ماڈل بنائے جائیں، گندی نالیوں کے قریب مسجد نبی کے ماڈل بنائے جائیں، جھنڈیوں پر اسم محمد لکھا جائے، صبح وہ جھنڈیاں جو ہے کسی نالی گلی سے ملیں اور ان ماڈلوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پاؤں سے توڑیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کرے اگر غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر و سجدہ تو کافر، مگر مسلمانوں پہ کشاداں ہے راہیں، پرستش کریں جس کی شوق سے چاہیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہندوستان والے بتوں کی پوجا کریں بھائی وہ کافر ہیں، جو ستاروں کی پوجا کریں بھائی وہ کافر ہیں، جو آتش آگ کی پوجا کریں وہ کافر ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانے وہ کافر ہیں۔ مسلمانوں پر ہر قسم کی راہیں کشادہ ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں تو ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔